اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین اللہم صل علی محمد وآل محمد لا سیما علی بقیت اللہ الاعظم روحی وارواح المؤمنین لتراب مقدمہ الفدا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ قابل عزت و احترام سامعین، غیبت امام میں زندگی گزارنے کے آداب اور غیبت میں ہماری ذمہ داریاں موضوع گفتگو ہے۔ اس حوالے سے گفتگو کرنا ہے۔ اس موضوع پر مختلف علماء نے قلم اٹھایا، بلکہ بعض علماء نے مکمل کتاب اس موضوع پر لکھی ہے، جس طریقے سے سید تقی موسوی، اسی طریقے سے حاج محمد تقی موسوی الاصفہانی، اس کے علاوہ شیخ قرانی صاحب، وظیفۃ الانام فی زمن غیبت الامام حاج محمد تقی موسوی، جن کی کتاب مکیال المکارم ہے، آداب عصر الغیبہ شیخ علی قرانی، شیخ عباس قمی علیہ الرحمہ نے منتہی الاعمال میں آخر میں اس طریقے کے موضوع پہ اچھی گفتگو کی ہے، اور علماء نے بھی کتابیں لکھی ہیں اس حوالے سے۔ موضوع تو طویل ہے، البتہ کوشش یہ کی جائے گی اس ایک درس میں اس موضوع کے حوالے سے گفتگو کی جائے۔ آپ نام دے سکتے ہیں، ہم نے بیان کیا درس کا عنوان کے عصر غیبت کے آداب۔ سب سے پہلا ادب جو ایک مومن کو جس کا خیال رکھنا چاہیے غیبت کے دور میں، وہ ہے منتظر رہنا، امام زمانہ کا انتظار کرنا۔ اچھا، انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے کہ انسان ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھ جائے، انتظار کا مطلب یہ نہیں ہے۔ انتظار خود ایک ایسی صفت ہے جو انسان کو حرکت میں رکھتی ہے۔ انتظار اگر کسی کا کیا جاتا ہے تو پھر انسان اس وقت ہمیشہ یاد کرتا ہے، انتظار میں رہتا ہے، دیکھتا ہے کہ بھئی ابھی نہیں آیا، اس کے لیے مقدمات فراہم کرتا ہے۔ اگر کوئی آنے والا ہے، کسی کو وقت دیا ہے، انتظار کر رہا ہے، انسان ابھی تک نہیں آیا تو وقت دیکھے گا، کچھ کوشش کرے گا، فون کرے گا یا کسی نہ کسی سے پوچھے گا بھئی وہ کہاں ہے جس کا انتظار ہم کر رہے ہیں، وہ آنے والا تھا، تو یہ حرکت میں رہے گا انسان۔ انتظار کا مطلب ہی حرکت ہے، اور یہی انتظار عبادت ہے، یہی انتظار عبادت ہے۔ یہی وجہ ہے امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے القاب میں سے ایک لقب منتظر ہے، المنتظر۔ حدیث موجود ہے ہمارے سامنے امام محمد تقی جواد علیہ السلام سے، یہ کفایت الاثر کتاب میں بھی حدیث موجود ہے، اور اسی کتاب کا جس کا ہم نے حوالہ دیا شیخ قرانی علی قرانی عاملی، ان کی کتاب میں موجود ہے، وظیفۃ الانام فی غیبت الامام۔ امام تقی علیہ السلام اور کمال الدین تمام النعمہ جس کا تذکرہ ہم گزشتہ درس میں کر چکے ہیں، اس میں بھی حدیث موجود ہے۔ امام تقی جواد علیہ السلام راوی سے ذکر کر رہے تھے آنے والے امام کی صفات کے حوالے سے۔ امام علیہ السلام نے ایک جملہ کہا کہ ان الامام بعدی ابنی علی، میرے بعد میرا بیٹا علی یعنی امام علی نقی امام ہوں گے، ان کا امر میرا امر، ان کی بات میری بات، ان کی اطاعت میری اطاعت، اس کے بعد ثم بعدہ الحسن ابنہ، اس کے بعد ان کے بیٹے امام حسن العسکری علیہ السلام ہوں گے۔ ثم سکت، حدیث کا جملہ۔ امام علیہ السلام خاموش ہو گئے، اس کے بعد امام حسن عسکری علی علیہ السلام امام حسن عسکری علیہ السلام تک بتانے کے بعد خاموش ہو گئے۔ راوی کہتا ہے ثم بکا بکاء شدیدا، بہت زیادہ گریہ شروع کر دیا۔ سوال کیا مولا اس کے بعد کون ہے امام؟ یہ جملہ اہم ہے، میں نے کہا تھا منتظر امام کی صفات میں سے۔ اس کے بعد فقلت ابن رسول اللہ فمن الامام بعد الحسن، امام حسن عسکری علیہ السلام کے بعد امام کون ہے؟ امام علیہ السلام نے گریہ شروع کیا، اور اس کے بعد کہا کہ امام عسکری علیہ السلام کے بعد جو امام ہوں گے، یہ جملہ اہم ہے، ان من بعد الحسن ابنہ القائم اجر اللہ فرجہ شریف المنتظر، ان کے بعد وہ ہیں کہ جو قیام کریں گے، منتظر ہوں گے، جن کا انتظار کیا جا رہا ہوگا۔
سوال کرنے والے نے سوال کیا اے فرزند رسول اللہ لما سمی القائم، ان کا لقب یہ قائم، قیام کرنے والے کیوں رکھا گیا؟ کہا اس لیے لأنہ یقوم بعد موت ذکرہ وارتداد اکثر القائلین بامامتہ، کیونکہ وہ اس وقت قیام کریں گے، اس وقت آئیں گے کہ جب بہت سارے لوگ ان کے ذکر کو بھول چکے ہوں گے، ان کے قائل، ان کی غیبت کے قائل، یقین رکھنے والے لوگ اپنے عقیدے سے پھر چکے ہوں گے، اس لیے ان کا نام قائم رکھا گیا۔ ایک صفت یہ منتظر جو ہم نے بیان کیا، اس کے حوالے سے راوی نے سوال کیا مولا منتظر کیوں نام رکھا گیا؟ یہ امام علیہ السلام نے بیان کیا لأن لہو غیبہ، کیونکہ ان کی غیبت ہوگی، یکسر ایامہا، طویل غیبت ہوگی، بہت دن کی غیبت ہوگی، غائب رہیں گے وہ، یطول امدہا، مدت طویل ہوگی، فینتظر خروجہ، ان کے آنے کا، ظاہر ہونے کا انتظار کیا جائے گا۔ اچھا یہاں پہ امام نے کچھ صفات بیان کی ہیں۔ ہم نے پہلا وظیفہ بتایا انتظار کرنا، امام محمد تقی جواد علیہ السلام کی حدیث ہم بیان کر رہے ہیں۔ امام نے کہا ان کا انتظار کریں گے کچھ لوگ، کون انتظار کریں گے؟ فَيَنْتَظِرُ خُرُوجَهُ الْمُخْلِصُونَ، جو خالص لوگ ہوں گے ان کے ساتھ وہی انتظار کریں گے۔ اس کا مطلب غیبت کے زمانے میں امام کا انتظار کرنا مخلص ترین اشخاص کی صفات میں سے ہے۔ جو خالص لوگ ہوں گے ان کا انتظار کریں گے، يُنْكِرُهُ الْمُرْتَابُونَ، جو شک میں ہوں گے وہ انکار کر دیں گے، جو ان کی ذات کے بارے میں شک کریں گے وہ انکار کر دیں گے، اور يَسْتَهْزِئُ بِذِكْرِهِ الْجَاحِدُونَ، جو ان کا جان بوجھ کے انکار کرنے والے ہوں گے وہ تو مذاق اڑائیں گے۔ توجہ کیجیے گا، غیبت کے دور کے فرائض میں سے یہ ہے کہ انسان اپنے امام کا منتظر رہے، یہ انتظار خود ایک عبادت ہے، جس طریقے سے ہم بیان کریں گے۔ مخلص لوگ انتظار کریں گے، کون فرما رہا ہے؟ امام محمد تقی جواد علیہ السلام۔ وَيُكَذِّبْ بِهَا الْوَقَّاتُونَ، ان کے ظہور کو جھٹلا دیں گے، کون؟ وقاتون، جو وقت کو معین کرنے والے ہوں، ارے ابھی آ جائیں گے، کل آ جائیں گے، پرسوں آ جائیں گے، یہ علامت ہو گئی بس امام آ جائیں گے۔ وقت معین کر دینے والوں کی مذمت آئی ہے۔ وقت کسی کو معلوم نہیں ہے، وقت اس پروردگار کو معلوم ہے۔ وَيُهْلَكْ فِيهَا الْمُسْتَعْجِلُونَ، مستعجلون، جو عجلت سے کام لیں گے وہ ہلاک ہو جائیں گے۔ جب اللہ کا فیصلہ ہوگا جب ہی ہوگا، جلدی کرنا فیصلے میں، عجلت سے کام لینا، یہ لوگ ہلاک ہو جائیں گے۔ امام سے پہلے آگے نکل جانا، جو وظیفہ امام کا ہے اسی وظیفے پہ امام عمل کریں گے۔ جب امام آئیں اور حکم دیں تبھی ہمیں اس کے مطابق عمل کرنا ہے۔ کامیاب کون ہوں گے؟ مخلص لوگ، اور کون؟ وَيَنْجُو فِيهَا الْمُسَلِّمُونَ، جو ان کے سامنے سر تسلیم خم کرنے والے ہوں گے کہ مولا آپ جانے، پروردگار تیری غیبت ہے، تو نے اس امتحان میں ہمیں رکھا ہے، ہم سر تسلیم خم کرتے ہیں، ہمیں اپنے وجود سے زیادہ یقین امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی ذات پہ ہے۔ یہی لوگ کامیاب ہوں گے۔ جناب مفضل، اچھا توجہ کیجیے گا، اگر کوئی انتظار کرے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بھئی فائدہ کیا ہوگا اس کا؟ یہ سوال کر سکتا ہے نا، نوٹ کر لیجیے سوال۔ انتظار کرے تو کیا فائدہ ہوگا؟ اگر امام کے آنے سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے تو کیا فائدہ ہوگا؟ کیا وفادار مرے گا؟ جناب مفضل نے سوال کیا، بہت ساری احادیث ہیں اس حوالے سے، میں ایک حدیث چن کے بیان کر رہا ہوں۔ جناب مفضل نے ذکر کیا، اچھا امام صادق علیہ السلام کے اصحاب میں سے ہیں، امام کے دور میں بھی امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے حوالے سے ذکر ہوتا تھا اور امام کے اصحاب بیٹھ کے ذکر کرتے تھے۔ جناب مفضل کہتے ہیں ہم بیٹھ کے گفتگو کر رہے تھے 12ویں امام کے حوالے سے، جب ان کا ذکر چلا تو پھر سوال کر لیا گیا کس سے؟ امام صادق علیہ السلام سے، کہ مولا جب وہ آئیں گے تب تو آئیں گے، مان لیا، لیکن جو انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے ہم میں سے، اس کا کیا ہوگا؟ اہم بات ہے کہ نہیں؟ سوال آج بھی ایسا ہی ہے، انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا جائے تو کیا ہوگا مولا اس کا؟ امام نے بہت بہترین جواب دیا ہے، جو ایک مومن کی تمنا ہوتی ہے۔ وہ کیا؟ دعائے عہد میں بھی ذکر ہوا، ہم انشاءاللہ بیان کریں گے آنے والی گفتگو میں۔ امام نے کہا اذا قام، جب امام علیہ السلام کا ظہور ہوگا، مومن اس دنیا سے چلا گیا، انتظار کرتے کرتے ظہور ہوگا تو کیا ہوگا؟ ان کی قبر میں بھیجا جائے گا، جو لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں ان کی قبر میں ایک پیغام بھیجا جائے گا۔ کیا پیغام بھیجا جائے گا؟
پیغام یہ بھیجا جائے گا فیقال لہو، اس صاحب قبر سے جو انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے چلا گیا، کہا جائے گا کہ یا ہادا، اے بندہ خدا، انہو قد ظہر صاحبک، وہ کہ جن کا تم انتظار کرتے تھے وہ ظاہر ہو گئے ہیں، ان کا ظہور ہو چکا ہے۔ اب تمہارے پاس دو آپشن ہیں۔ کیا آپشن ہے بھائی؟ فَإِن تَشَأْ أَن تَلْحَقْ بِهِ فَالْحَقْ، اگر ان سے جا کے ملنا چاہتے ہو، ان کے لشکر میں شامل ہونا چاہتے ہو تو اٹھو اور ان کے لشکر میں شامل ہو جاؤ، یہ اس کو اختیار ہوگا تاکہ عظیم اجر پاؤ۔ اور اگر نہیں چاہتے تو بھی مسئلہ نہیں ہے، توجہ کیجیے گا۔ وَإِن تَشَأْ أَن تُقِيمَ فِي كَرَامَةِ رَبِّكَ فَأَقِمْ، اگر چاہتے ہو کہ اللہ تعالیٰ کی عزت و کرامت میں ابھی بھی ہو، تم انتظار کرتے ہو اس دنیا سے گئے ہو، اسی میں باقی رہو، نہیں جانا چاہ رہے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے، اسی طریقے سے باقی رہو، تم اچھی جگہ پہ ہوگے کیونکہ تم انتظار کرتے ہوئے اس دنیا سے گئے تھے۔ لہٰذا غیبت کے آداب میں سے، فریضے میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ امام کا انتظار کرنا۔ آگے بڑھتے ہیں ہم، دوسرا فریضہ جو اہم ترین فریضہ ہے، ہم نے بیان کیا موضوع بہت بڑا ہے لیکن ہم چند نکات اس حوالے سے پیش کر سکیں گے اس درس میں۔ ظہور کے لیے دعا کرنا، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرج الشریف کے ظہور کے لیے دعا کرنا بہت اہم موضوع ہے۔ یہ بعض افراد کم علمی کی بنا پہ یہ ہو سکتا ہے اعتراض کر دیں، اور کرتے ہیں بعض لوگ، کہ بھئی ہم کون ہوتے ہیں جو ان کے ظہور کے لیے دعا کریں، اللہ کا یہ فیصلہ ہے۔ توجہ کیجیے گا، سوال بہت اہم ہے۔ اللہ کا یہ فیصلہ ہے، جب ظہور ہوگا ہوگا، ہم کیوں دعا کریں؟ یہ کم علمی پہ مبنی بات ہے۔ اللہ کا فیصلہ ہونا اور ہمارا دعا کرنا کوئی ٹکراؤ نہیں ہے۔ اگر وہ حکم نہ دیتے تو بات صحیح تھی آپ کی، خود ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے حکم دیا ہے، خود صلوات اگر انسان پڑھتا ہے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، تو یہ صلوات بھی پڑھ رہا ہے، پروردگار محمد و آل محمد پہ صلوات نازل کر، یہ اللہ کا حکم ہے، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کا حکم ہے، اللہ تو بھیج ہی رہا ہے صلوات ان پہ، لیکن ہمیں بھی حکم دیا گیا ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم بھیجیں گے صلوات یا ان کے لیے دعا بھیجیں گے تبھی ان تک دعا پہنچے گی، یا ان کے ظہور کے لیے دعا کریں گے تبھی وہ ظہور میں جلدی ہوگی، اس کے علاوہ اللہ نہیں کرے گا۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ ان دعاؤں کے بڑے اثرات ہیں۔ میں نے پچھلے درس میں بیان کی تھی تفصیلی حدیث کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ سے تھی، جو امیر المومنین اسلام نے نقل کی تھی۔ جناب یوسف نے آخری وقت میں تمام کے تمام بچوں کو جمع کیا تھا اور اس کے بعد کہا تھا کہ ایک آئے گا جو تمہیں نجات دلائے گا، بہت زیادہ تم پہ ظلم و ستم ہوگا، لوگوں کو قتل کیا جائے گا، ماؤں کو ذبح کر دیا جائے گا، بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا۔ ہاں، ایک زمانہ آئے گا جس میں جو ہے وہ خواتین کو باقی رکھا جائے گا، فرعون کا زمانہ، اور بچوں کو ذبح کر دیا جائے گا، لڑکیوں کو باقی رکھا جائے گا۔ ہاں، لیکن اس وقت تم لوگ نا امید نہ ہونا، ایک آئے گا جو انتقام لے گا اس سے، اور وہ تمہاری حفاظت کرے گا، تمہاری مدد کرے گا۔ وہ کون تھے؟ جناب موسیٰ تھے۔ ہوا کیا جب جناب موسیٰ آ گئے؟ توجہ کیجیے گا، جناب موسیٰ جب آ گئے اور اس کے بعد پھر جناب موسیٰ نے دوبارہ غیبت کی اللہ کے حکم سے 40 سال، یا بعض روایت میں 50 سال، تو پھر یہ لوگ رونے لگے، آہو بکا کرنے لگے کہ کہاں گیا وہ جو ہمیں نجات دلانے والا ہے۔ 40 سال کی غیبت اللہ نے کم کی، 30 سال کر دی، ان کے گریہ کی وجہ سے، ان کی دعاؤں کی وجہ سے۔ کہا پروردگار، اس وقت کے فقیہ نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے غیبت کو کم کر دیا ہے۔ پھر کہا اللہ تعالیٰ تیرا شکر ہے، تو نے غیبت کو کم کر دیا۔ پھر دعائیں اور زیادہ کی، 30 سال سے اور کم ہوا، 20 سال، 10 سال، کچھ لمحے میں جناب موسیٰ آ گئے۔ لہذا دعاؤں کے بڑے اثرات ہیں، اور چند جملے میں پیش کر دوں خود احادیث سے۔ دعا کرنا ظہور کے لیے اور ان کی حفاظت کے لیے، دو الگ الگ موضوع ہیں۔ ظہور کے لیے دعا کرنا اور امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا، یہ دو الگ الگ موضوع ہیں، دونوں غیبت کے فرائض میں سے ایک فریضہ ہیں۔ جناب سرکار حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی طرف سے ایک توقیع آئی، تحریر آئی، خاص طور سے جناب محمد ابن عثمان جو کہ امام کے نائب خاص ہیں، ان کے نام آئی۔ پہلے عثمان ابن محمد، دوسرے نائب خاص جناب محمد ابن عثمان، ان کے فرزند۔ امام طویل توقیع، اس کی آخر کا جملہ کیا ہے؟ اکثر الدعاء بتعجیل الفرج، کتاب الاحتجاج میں شیخ طبرسی نے حدیث کو نقل کیا۔ زیادہ سے زیادہ ظہور میں جلدی کی دعا کرو۔ مولا کیا ہوگا؟ ظہور میں جلدی کی دعا کریں گے تو ہوگا کیا؟ فَإِنَّ ذَلِكَ فَرَجَكُمْ، اس میں تمہارے لیے آسانی ہے۔ اس کا مطلب دعا ہم کریں گے، آسانی بھی ہمارے لیے ہی ہوگی، پروردگار ہمارے لیے ہی آسانی کرے گا۔ اس کے علاوہ اور بہت ساری
روایات احادیث اہل بیت علیہ السلام سے موجود ہیں ظہور میں دعا کرنے کے لیے، لیکن ایک بات کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہے۔ وہ کیا؟ ظہور میں دعا کرنے کے لیے وہ کیا بات؟ وہ یہ بات کہ اس وقت جب ظہور ہو، پروردگار مجھے امام کے ساتھیوں میں رکھنا، مجھے ان کے وفاداروں میں رکھنا، یہ اہم دعا ہے۔ اس لیے امام محمد باقر علیہ السلام کی حدیث موجود ہے ہمارے سامنے الکلینی میں، شیخ الکافی میں شیخ کلینی علیہ الرحمہ نے حدیث کو نقل کیا ہے پوری سند کے ساتھ۔ امام صادق علیہ السلام سے بھی حدیث موجود ہے، اذا تمنا 8ویں جلد الکافی کی، اذا تمنا احدکم القائم علیہ السلام فلیتمنہ فی عافیت، تم میں سے جب کوئی 12ویں امام کی تمنا کرے، ان کے ظہور میں جلدی کے لیے دعا کرے، تو پھر اپنی عافیت اور سلامتی کی بھی دعا کرے، ایمان کی سلامتی کے ساتھ ہو، ایسا نہ ہو وہی آئیں اور وہی ہمارے خلاف ہوں، نعوذ باللہ۔ لہٰذا اپنے ایمان کی سلامتی کی بھی دعا کرو۔ کیوں مولا؟ کہا دو فرق ہیں، سنیے۔ کہا فَإِنَّ اللَّهَ بَعَثَ مُحَمَّدًا رَحْمَةً وَيَبْعَثُ الْقَائِمَ علیہ السلام نَقِمَةً، کیونکہ اللہ نے جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ کو رحمت بنا کے بھیجا تھا، لیکن 12ویں امام انتقام کے لیے آئیں گے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ معاف کر دیا کرتے تھے، لیکن 12ویں امام کو حکم ہوگا جناب جبرائیل کی طرف سے، نہیں آپ کو انتقام لینا ہے۔ یہاں معاف کرنے والا سسٹم نہیں ہے۔ 12ویں امام اجل اللہ تعالیٰ فرج شریف کا معاملہ یہاں پہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ معاملے سے الگ ہوگا۔ وہاں پہ ایسا نہیں تھا کہ فوراً تلوار نکالی اور ختم کر دیا، وہاں پہ نبی نے پتھر بھی کھائے، زحمتیں بھی اٹھائیں، تمام چیزیں، لیکن ان کے لیے بد دعا تک نہیں کرتے تھے نبی ثقلین۔ یہاں پہ ایسا نہیں ہوگا، پروردگار نے کیونکہ انتقام کے لیے رکھا ہے پروردگار نے، اسی لیے وہاں پہ آیات بھی ہمارے سامنے موجود ہیں، فَمَهِّلِ الْكَافِرِينَ أَمْهِلْهُمْ رُوَيْدًا، ان کافروں کو بھی مہلت دے، ایک حد تک مہلت دیجیے۔ بعض جگہ روایت میں آئی مہلت امام زمانہ کے ظہور تک کی ہے، پھر کوئی مہلت وغیرہ نہیں ہوگی۔ لہٰذا تم میں سے جب کوئی دعا کرے ظہور کی تو پھر ساتھ میں اپنی عافیت، اپنی سلامتی کی بھی دعا کرے۔ اسی لیے جب ہم دعا کرتے ہیں اور زیارت میں بھی جب پڑھتے ہیں کہ عجل اللہ تعالی فرجک وسہل اللہ مخرجک، اے مولا اللہ آپ کے ظہور میں جلدی کرے، آپ کے ظہور میں آسانی پیدا کرے، وجعلنا من انصارک واعوانک، پروردگار سے یہ بھی دعا ہے کہ ہمیں آپ کے انصار اور مددگاروں میں شامل کرے۔ لہٰذا ظہور کے ساتھ ساتھ اس دعا کو بھی انسان ساتھ ساتھ رکھے، جو بہت اہم ہے۔ ہم نے ابھی تک 2 ہی وظیفے بتائے، اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا، تیسرا آپ کہہ سکتے ہیں غیبت کے زمانے میں فرائض میں سے ایک فریضہ، اور اس حوالے سے بھی بہت بڑا چیپٹر ہے، بہت بڑا چیپٹر ہے، اس پہ خاص طور سے علیحدہ سے گفتگو ہونا چاہیے۔ اپنے ایمان کی سلامتی کے لیے دعا کرنا نہیں، کیا مطلب؟ غیبت میں بہت زیادہ فتنے ہوں گے، روایات اہل بیت علیہ السلام ہیں جہاں پہ خاص طور سے ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی طرف سے دعائیں سکھلائی گئی ہیں کہ ان دعا کو پڑھو، ان دعاؤں کی تلاوت کرو، تو پھر غیبت کے فتنوں میں محفوظ رہو گے، اور عقیدہ الہی پر جو عظیم عقیدہ ہے، عقیدہ محمد و آل محمد پر باقی رہو گے۔ حدیث موجود ہے کمال الدین تمام النعمہ میں، ظاہراً اصول کافی میں بھی حدیث ایسے ہی موجود ہے، امام صادق علیہ السلام سے ستصیبکم شبہ، ان قریب تمہیں شبہ ہونے لگے گا، شبہ کا شکار ہو جاؤ گے، شک و شبہات کا شکار ہو جاؤ گے، تو ہوگا کیا؟ فتبقون بلا علم یرا، یا بلا علم یرا، تمہیں کوئی علم دکھائی نہیں دے رہا ہوگا کہ بھائی کس علم کے نیچے ہم جمع ہوں، ہر کوئی دعویٰ کر رہا ہے مختلف، ہم صحیح ہیں، ہم صحیح ہیں، جاؤ گے کہاں؟ تمہیں یہ سب پتہ نہیں چل رہا ہوگا، مشکل میں ہوگے، کوئی امام تمہارا ظاہر نہیں ہوگا، غیبت میں ہوگا۔ ولا ینجو فیہا الا من دعا بدعاء الغریق، اس زمانے میں جو نجات پائے گا وہ نجات پائے گا جو دعائے غریق کی تلاوت کرے گا۔ دعائے غریق کیا؟ غریق کہتے ہیں ڈوبنے والے کو، ڈوبنے والے کو غریق کہتے ہیں۔ جو اس دعا کی تلاوت کرے گا وہ ضلالت اور گمراہی کے دلدل میں ڈوبے گا نہیں۔ کون فرما رہا ہے؟ امام صادق علیہ السلام۔ راوی نے پوچھا جناب زرارہ ابن اعین، حدیث طویل ہے، ہم درمیان کے جملہ پیش کر رہے ہیں۔ جناب زرارہ ابن اعین سے بھی دوسری حدیث ہے جس میں ایک اور دعا تعلیم فرمائی، وہ بھی انشاءاللہ پیش کریں گے۔ راوی نے کہا مولا کیا دعائے غریق کیا ہے؟ تعلیم فرمائیں، انشاءاللہ آپ لوگ اس کی تلاوت کرتے ہوں گے۔ غیبت کے زمانے میں سے ایک
آداب میں سے ایک ادب یہ ہے، قنوت میں پڑھے انسان یا ویسے ہی اس دعا کی تلاوت کرتا رہے۔ مولا نے کہا یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے اللہ، اے رحمان، اے رحیم پروردگار، یا مقلب القلوب، اے دلوں کو پلٹ دینے والے، ثبت قلبی علی دینک، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم رکھے۔ اس دعا کی تلاوت کرو، انشاءاللہ غیبت کے فتنوں سے محفوظ رہو گے۔ جناب زرارہ ابن اعین امام کے انتہائی قریبی صحابی ہیں، جب امام صادق علیہ السلام نے کہا وَهُوَ الْمُنْتَظَرُ وَهُوَ الَّذِي يَشُقُّ النَّاسُ فِي وِلَادَتِهِ، انہی کا انتظار کیا جا رہا ہوگا، وہ منتظر ہیں، یہ وہ ہیں امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے جن کی ولادت کے بارے میں لوگ شک کر رہے ہوں گے۔ نہیں کر رہے کیا؟ نہیں کہہ رہے کہ ابھی تک ولادت نہیں ہوئی ہے؟ کب کہہ رہے ہیں؟ امام صادق علیہ السلام کہہ رہے ہیں، کتنا عرصہ پہلے کہہ رہے ہیں امام حجت کی ولادت سے، کہ ان کی ولادت کے بعد بھی ان کی ولادت میں شک کرنے والے لوگ ہوں گے۔ منہم من یقول هو حمل منہم من یقول هو غائب منہم من یقول ما ولد منہم من یقول ولد قبل وفات ابیہ بسنتین، غیر تمام کی تمام چیزیں۔ کوئی کہہ رہا ہوگا نعوذ باللہ پیدا ہو کے بھی انتقال کر گئے، کوئی کہے گا انتقال ہو چکا ہے ان کے والد کی حیات میں ہی، کوئی کہے گا کہ نہیں ابھی پیدا ہوں گے، اپنے الگ الگ اقوال ہوں گے، لیکن جو ثابت قدم رہنے والے ہوں گے انہیں یقین ہوگا ان کی ذات پہ۔ میں بیان کر رہا ہوں ظہور کے لیے دعا کرنا، اس کے ذیل میں بیان کر رہا ہوں، توجہ کیجیے گا۔ اور اس میں جو باطل پرست ہوں گے وہ شک میں پڑ جائیں گے۔ جناب زرارہ نے سوال کیا اور سلام ہے ان پہ کہ انہوں نے سوال کر لیا، جعلت فداک فإن ادرکت ذلک الزمان فأی شیء اعمل، مولا اگر میں وہ زمانہ درک کر لوں، میں بھی اسی زمانے میں ہوں جس زمانے میں امام حجت غیبت میں ہوں، پردہ غیبت میں ہوں، میں کیا کروں ان تمام فتنوں سے بچنے کے لیے؟ بہت اہم سوال ہے کہ نہیں ہے؟ غیبت امام میں ذمہ داری، ظہور کے لیے دعا کرنا۔ امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے کہا کہ میرے ظہور کے لیے دعا کرو، اس میں تمہارے لیے ہی آسانی ہے۔ یہاں پہ امام صادق علیہ السلام نے ایک دعا تعلیم فرمائی جو غیبت کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ وہ کیا دعا ہے؟ اے زرارہ یہ دعا پڑھو۔ کون سی دعا؟ اللہم عرفنی نفسک، اے پروردگار مجھے اپنے نفس کی، اپنی ذات کی معرفت کروا۔ فإنک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، پروردگار اگر تو نے اپنی معرفت مجھے نہیں کروائی میں تیرے رسول کو کیسے پہچانوں گا؟ اللہم عرفنی رسولک، پروردگار مجھے اپنے رسول کی معرفت کروا۔ فإنک ان لم تعرفنی رسولک لم اعرف حجتک، پروردگار اگر رسول کی معرفت نہیں کروائی تو میں تیری حجت کو کیسے پہچان سکوں گا؟ اللہم عرفنی حجتک فإنک ان لم تعرفنی حجتک ضللت عن دینی، پروردگار اپنی حجت کی معرفت کروا، اگر تو نے معرفت نہ کروائی تو میں دین سے گمراہ ہو جاؤں گا۔ یہ چھوٹی دعا ہے، اس کے علاوہ طویل دعا جو امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف نے خود تعلیم فرمائی، اور یہ امام کے نائب کی طرف سے یہ تعلیم دی گئی، خاص طور سے شیخ عمری، انہوں نے دعا تعلیم فرمائی کہ غیبت کے زمانے میں اس دعا کی تلاوت کریں، اللہم عرفنی نفسک، یہی دعا ہے، اس کے بعد طویل ہے، اور یہ آپ کو مل جائے گی کمال الدین تمام النعمہ میں بھی مل جائے گی۔ یہ دعا بعض مفاتیح الجنان کے نسخوں میں بھی ہم نے دیکھا موجود ہے۔ اس کے جو جملے ہیں نا کمال کے جملے ہیں، میں جملے نہیں پڑھ پاؤں گا کیونکہ مجھے آگے بھی پڑھنا ہے۔ ایک بات بہت اہم میں بیان کرنا چاہوں گا کہ دعاؤں کے حوالے سے بات توجہ کیجیے گا۔ جس طریقے سے فرض کریں دعائے عہد ہے جس کے پڑھنے کے بارے میں کہا، امام صادق علیہ السلام نے کہا کہ اس کو پڑھیں، 40 دن تک جو پڑھے گا اور اس کے بعد چاہے اس دنیا سے چلا بھی جائے گا تو پھر ہوگا یہ کہ امام علیہ السلام کی نصرت کے لیے اسے بلایا جائے گا، جیسے کہ پہلے بھی حدیث بیان کی۔ اور بہت ساری دعائیں، یہی دعا اتنی طویل ہے، اس کے جو جملے ہیں کیا عقیدے پہ مبنی جملے ہیں، امام کی معرفت ہے اس میں، پروردگار ایسا یقین دے دے غیبت کے دور میں، حتی لا احب تعجیل ما اخرت ولا تاخیر ما عجلت، پروردگار ایسا یقین دے دے کہ بس تو نے جو کر دیا وہ کر دیا، میں اس میں جلد بازی نہ کروں، پروردگار تیرے فیصلے، تیرے امام کے فیصلے کے آگے سر تسلیم خم کروں۔ میں جس بات کی طرف توجہ دلانا چاہ رہا ہوں، بہت توجہ کیجیے گا، دعائیں بہت ساری ہیں روایات اہل بیت میں اور لوگ پڑھتے بھی ہوں گے، یہی دعائیں عہد ہو گئی، پڑھتے بھی ہوں گے۔ اہم ترین چیز یہ ہے ان دعاؤں میں پڑھے انسان کے کیا پڑھ رہے ہیں۔ دعائیں ندبہ جمعے کے جمعے پڑھتے ہوں گے حتماً، میں دعا میں پڑھ کیا رہا ہوں، ترجمہ دیکھے تاکہ اپنے عقیدے کی حفاظت ہو، تاکہ امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی معرفت میں اضافہ ہو۔ جب ان دعاؤں میں
کلمات جو استعمال ہوئے ان کو پڑھے گا انسان تو پھر اس کے یقین میں اضافہ ہوگا. اب 40 دن تک دعائے عہد مثلاً پڑھے, اسے پتہ ہی نہیں ہو میں کیا پڑھ رہا ہوں. دعائے عہد کے جملے ہیں, پروردگار میں وعدہ کرتا ہوں, میں ان کی بیعت کرتا ہوں. پروردگار جب میں اس دنیا سے چلا جاؤں تو مجھے اس حال میں اٹھانا جب امام کا ظہور ہو جائے کہ میری تلوار نکلی ہوئی ہو, امام کے لیے آمادہ ہوں. تمام کی تمام چیزیں یہ معرفت میں اضافہ کرتی ہیں. لہٰذا دعاؤں کے حوالے سے دعائے ندبہ کے جو جملے ہیں, عرض یہ ہے کہ چاہے کم پڑھیں, پوری دعا نہ پڑھیں. جمعہ کا دن آئے, عید کا دن آئے, پوری دعائے ندبہ نہ بھی پڑھیں, کوئی مسئلہ نہیں ہے. 2 صفحے پڑھیں, لیکن دیکھ کے یہ پڑھیں کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں. دعائے زمان غیبت پڑھیں, میں پڑھ کیا رہا ہوں. دعائے امام زمانہ, حفاظت سلامتی امام زمانے کی دعا کریں, بالکل کریں, لیکن یہ بھی اندازہ رہے کہ میں کیا پڑھ رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رہے. اس کے علاوہ آگے بڑھ کے ہم ایک اور فریضہ بیان کریں گے. ایک تو یہ دعا کرنا ظہور کی, ایک بات ظہور کی دعا کرنا, دوسری بات اپنے ایمان کی سلامتی کی دعا کرنا, تیسری چیز امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا. ارے ہم کون کہتے ہیں بھائی امام کی حفاظت کے لیے دعا کریں, امام کی حفاظت اللہ نے کی ہوئی ہے. نہیں, ایسا نہیں ہے. ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے خود نے تعلیم فرمائی ہے. اللہ تو حفاظت کرتا ہی ہے امام کی, کہ ہماری آپ کی بھی حفاظت کرتا ہے, تو دعا کا حکم کیوں دیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کو تمہاری کوئی پرواہ نہیں ہوتی اگر تمہاری یہ دعائیں نہ ہوتی. لولا دعاؤکم, قرآن کریم کی بھی آیت ہے. دعا کا حکم اسی پروردگار نے دیا ہے. یہی دعا شب قدر کے اعمال میں سے عظیم ترین عمل ہے جو ہم پڑھتے ہیں. اللہم کن لولیک الحجۃ بن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائہ. اس کے ترجمے کی طرف غور کریں. اب جب بات ہوئی ہے تو اس کا ترجمہ ہی بیان کروں. غیبت کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ ہے امام کے ظہور کے لیے دعا کرنا, اپنے ایمان کے لیے دعا کرنا, ظہور کے دعا کے ساتھ امام کے ظہور کے بعد امام کے وفاداروں میں ہم رہیں, یہ بھی دعا کرنا. ایک اور فریضہ, وہ کیا فریضہ؟ امام کی حفاظت کے لیے دعا کرنا. پروردگار کون لولیک الحجۃ ابن الحسن, اپنے ولی جو حجت ابن الحسن ہیں, صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعہ وفی کل ساعہ, پروردگار ان پہ صلوات ہو ابھی اور ہر گھڑی میں ان پہ صلوات ہوتی رہے مسلسل. پروردگار ولیًا وحافظا وقائدا وناصرا ودلیلا وعینا, پروردگار تو ان کے لیے سرپرست بن جا, تو ان کے لیے حفاظت کرنے والا بن جا. ولیًا وحافظا وقائدا, تو ان کے لیے رہبر رہنما بن جا. ودلیلا, ان کو رہنمائی کرنے والا تو بن جا, ان کی حفاظت فرما. اسی طریقے سے دوسری دعاؤں میں ملا جو غیبت کے زمانے کی دعائیں ہیں. کیا ملا؟ وَاحْفَظْهُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ وَمِن يَمِينِهِ وَمِن شِمَالِهِ. پروردگار میرے امام کی حفاظت فرما, دائیں بائیں سامنے آگے پیچھے ہر طرف سے ان کی حفاظت فرما. اس دعا سے کیا ہوگا جو امام نے بھی فرمایا, اس دعا سے امام کی حفاظت تو ہوگی یا نہیں ہوگی وہ اللہ جانے, لیکن اس دعا کا فائدہ مجھے ہوگا. پتہ چل جائے گا کون امام کو کتنا یاد کرتا ہے. لہٰذا غیبت کے فریضوں میں سے ایک فریضہ یہ ہے کہ دعا کرنا. یہ بہت بڑا چیپٹر ہے, دعا کے حوالے سے ہم آگے بڑھ رہے ہیں, لیکن اس چیز کا ہمیشہ خیال رہے کہ دعا کرتے وقت, دعا پڑھتے وقت, دعائیں جو ائمہ اہل بیت علیہ السلام نے غیبت کے زمانے میں تعلیم فرمائی وہ پڑھتے وقت ترجمے کا خیال رکھا جائے, عقیدے کا خیال رکھا جائے کہ ہم پڑھ کیا رہے ہیں, تاکہ معرفت امام میں بھی اضافہ ہو. پروردگار توفیقات میں اضافہ فرمائے. امام علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تعلق رکھنا, صلہ رحمی. کیا مطلب تعلق رکھنا, کیسے صلہ رحمی کرنا؟ حدیث موجود ہے ہمارے سامنے, اس حوالے سے بہت ساری احادیث ہیں کہ میں ذکر کروں, طویل حدیثیں ہیں, البتہ میں اپنے الفاظ میں ذکر کر دوں. ثواب الاعمال میں بھی حدیث موجود ہے, شیخ صدوق علیہ رحمہ کی کتاب ہے امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے کہ من لم یقدر صلاتنا فلیصل صالحی موالینا. جو شخص ہم سے صلہ رحمی نہیں کر سکتا, ہم سے تعلق نہیں رکھ سکتا ہے غیبت کی وجہ سے, کسی بھی وجہ سے, ہمارے صالح مؤمنین کے ساتھ تعلق رکھے, ان سے صلہ رحمی کرے, ہمارے ساتھ صلہ رحمی کا اجر و ثواب ملے گا. مومنین کی مدد کرنا, مومنین کے کام آنا, نیت یہ کر لینا پروردگار میں کام آ رہا ہوں, لیکن مجھے امام علیہ الصلوۃ والسلام کے صدقے میں وہ اجر دے کہ جو امام کے وفاداروں کو تو نے اجر دیا ہے. پروردگار یہ جو کام میں کر رہا ہوں اس کا ثواب میرے آقا و مولا امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں. یہاں تک کہ یہ تک ملا صفات امام کی معرفت, یہ بھی ایک اہم موضوع ہے. 2 جملے اس حوالے سے ہی پیش کر دیں.
امام علیہ السلام کی ظاہری صفات کہ امام کی کیا صفات ہیں، اس سے کیا ہوگا، انسان غیبت میں فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ میں مثال دیتا ہوں، مثلا اگر کوئی ابھی بھی آ کے یہ دعویٰ کر دے میں امام مہدی ہوں، نعوذ باللہ جل اللہ تعالیٰ فرج و شریف، اللہ ان کے ظہور میں تعجیل فرمائے، کوئی جھوٹا دعویٰ کر دے اور بہت سارے دعوے دار آئے اور آئیں گے، کیسے بچائیں گے ہم؟ اگر ہمیں ان کی صفات کا معلوم ہوگا، امام کے حوالے سے ہم نے اسٹڈی کی ہوگی، صفات کا معلوم ہوگا، تو ہم ان سے محفوظ رہ جائیں گے۔ میں اشارتاً چند چیزیں بیان کر رہا ہوں، اگرچہ طویل موضوع ہے۔ امام صادق علیہ السلام نے الکافی میں حدیث بیان کی جس میں 10 صفات بیان کی امام معصوم کی، امام حجت علیہ السلام کی بھی صفات پہ پورا ایک موضوع ہے۔ ان میں سے ایک کیا ہے، مثلا یرا من الخلف کما یرا من امامہ، امام کی صفت میں سے ایک یہ صفت ہے کہ امام بغیر پیچھے مڑے ہوئے اسی طریقے سے دیکھ لیتا ہے جس طرح سامنے سے دیکھتا ہے۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جسے جمائی نہیں آتی، امام وہ ہوتا ہے جسے انگڑائی نہیں آتی، لا یتفاءب ولا یتمتع، امام وہ ہوتا ہے کہ جس کی آنکھیں اگر بند ہوں تو تنام عیناہ ولا ینام قلبہ، جس کی آنکھیں تو بند ہوتی ہیں دل جاگ رہا ہوتا ہے، نہیں دیکھ رہے ہوتے ہیں۔ امام وہ ہوتا ہے کہ جو دنیا کی ہر لغت جانتا ہے، علمنا منطق الطیر، دنیا کی ہر لغت کیا، پرندوں کی زبان بھی امام جانتا ہے۔ امامت کا کوئی دعویٰ کرے، جھوٹا دعویٰ کرے، امام کی صفات، امامت کو کوئی جھوٹا دعویٰ کرے تو آپ جا کے اس سے کہیں، پوچھیں، اپنی زبان میں پوچھیں، دنیا کی کسی بھی زبان میں پوچھیں، اگر اسے ٹرانسلیٹر کی ضرورت پڑ جائے تو اس پہ لعنت کرو، وہ امام نہیں ہو سکتا۔ غیبت کے فتنوں سے محفوظ رہ جائیں گے آپ اس طریقے سے، امام کی ظاہری صفات کا مطالعہ کرنا۔ آگے ہم بڑھتے ہیں غیبت کے زمانے کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، طویل موضوع، البتہ ایک جملہ جو امام صادق علیہ السلام کی حدیث ہے، لَيَغِيبَنَّ أَحَدُكُمْ لَيَعِدَّنَّ أَحَدُكُمْ لِخُرُوجِ الْقَائِمِ أَجَّلَ اللَّهُ تَعَالَى فَرَجَهُ وَلَوْ سَهْمًا، چاہے ایک تیر ہی کیوں نہ ہو اسے تیار رکھو امام علیہ السلام کی آمادگی کے لیے، مدد کے لیے۔ اگر اس طریقے سے تم اس دنیا سے چلے گئے تو پھر پروردگار تمہیں واپس بلائے گا، تم ان کو درک کرو گے، ان کے زمانے کو۔ اس کے علاوہ امام علیہ السلام کو اس طریقے سے یاد رکھنا جو ملا آداب میں، کہ ان کے لیے، ان کے وجود مقدس کے لیے صدقہ دینا۔ سوال آج بھی کریں گے لوگ کہ بھائی یہ کیا بات کر رہے ہیں، بھائی امام علیہ السلام کے لیے صدقہ دینا، ان کی حفاظت تو اللہ نے کی، ان کے لیے کون صدقہ نکالے گا؟ تو دیکھیں حدیث ہمارے سامنے موجود ہیں، میں تبرکاً چند حدیثیں اگر پیش کر سکوں پیش کر دوں۔ ایک حدیث بلکہ پیش کر دے رہا ہوں، خود امام علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس درہم کو 70 درہم کے برابر قرار دے دے گا جو امام کی راہ میں نکالے گئے ہیں۔ اس طریقے سے احادیث ہمارے سامنے بہت ساری موجود ہیں۔ من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے، قرآن کریم کی آیت، کون ہے جو اللہ کو قرض حسنا دے، فیضاعف لہ، اللہ اسے دگنا کر کے بہت زیادہ کر کے واپس پلٹائے۔ کیا مطلب اللہ کو صدقہ دے؟ اللہ صدقے کا محتاج ہے؟ نہیں۔ اللہ کو قرضہ دے، اللہ قرضے کا محتاج ہے؟ نہیں۔ مومنین کی، لوگوں کی مدد کرنا اور دوسرے محتاج لوگوں کو صدقہ دینا، پروردگار اسے پلٹا کے دے گا۔ امام کی طرف سے صدقہ دینا کیا حدیث نہیں ہے ہمارے سامنے؟ ہماری شیخ صدوق میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ نے ارشاد فرمایا، تم میں سے ایمان کے درجے پہ وہ پہنچے گا، عظیم درجے پہ، جو اپنے آپ سے زیادہ مجھ سے محبت کرے گا، اپنے گھر والوں سے زیادہ میرے اہل بیت سے محبت کرے گا۔ اپنے گھر والوں کے لیے صدقہ نکالے ہم، اپنے امام کے لیے صدقہ نہ نکالیں۔ لہٰذا صدقہ غیبت کے دور میں نکالا جائے، امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی نیابت میں۔ اچھا، اب یہاں پہ سوال بھی کرتے ہیں کہ بھئی صدقہ نکالا جائے تو دیا کسے جائے؟ اس حوالے سے بھی ذکر کر دیں سب سے پہلے کہ چاہے مرحومین ہوں، زندہ ہوں، ان کی نیابت میں امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کا صدقہ نکالا جائے، کسی مومن کی مدد کر دی جائے، کسی کو بھی دے دیا جائے، اس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ رشتہ دار احباب کہیں پہ بھی خرچ کر دیا ہے، چاہے صدقہ ہو یا کوئی بھی چیز بنا کے کھلانا مومنین کو، امام زمانہ اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کو اس کا ثواب ہدیہ کرنا، اور جب ان کو کچھ ہدیہ کیا جائے گا تو ساتھ میں وہ دعا بھی دیں گے اور وہ بھی ہدیہ دیں گے۔ امام علیہ السلام کی غیبت کے حوالے سے، ذمہ داری کے حوالے سے بہت طویل موضوع ہے، چند دو چیزیں صرف ہم ذکر کریں گے۔ ایک اہم ترین چیز، امام کے دیدار کا مشتاق رہنا، امام علیہ السلام کے چہرہ انور کے دیدار کا اشتیاق رکھنا، شوق رکھنا۔ یہ وہ مطلب ہے جو بہت ساری دعاؤں میں ملا۔ خود دعائے عہد جس کے حوالے سے ہم نے ذکر کیا، امام جعفر صادق علیہ السلام نے ارشاد فرمایا 40 دن تک جو اس دعا کی تلاوت کرے گا
تو اس کے بعد اگر اس دنیا سے چلا بھی جائے تو پروردگار اس کی قبر کو کشادہ کرے گا اور وہاں پہ آ کر اس کو یہ اختیار دیا جائے گا، جیسے کہ میں نے ایک حدیث بھی پیش کی تھی کہ آؤ امام آ گئے جن کا تم انتظار کر رہے تھے، مدد کرنا چاہے تو وہ مدد کرے گا، اس کو اس وقت بلایا جائے گا اور اس کا عظیم اجر و ثواب ہے۔ لیکن یہ بات میں پہلے ذکر کر چکا ہوں، دعائے عہد کے بھی جو جملے ہیں اس کے حوالے سے توجہ کی جائے کہ میں کیا جملے بول رہا ہوں۔ اس میں روزانہ تجدید بیعت کرنا، کیونکہ تجدید بیعت چاہے روزانہ کرے، چاہے ایک جملہ پڑھ لے، دعائے عہد نہ بھی پڑھے، ایک جملہ کہہ دے پروردگار میرے امام کی حفاظت فرما، میں ان کے دین پر ہوں، میں تجدید بیعت کرتا ہوں۔ خاص طور سے جمعے کے دن کے حوالے سے روایت احادیث میں ملا، جمعے کے دن آسمان پہ ملائکہ جمع ہوتے ہیں، ائمہ اہل بیت علیہ السلام کی ولایت کا تجدید عہد کرتے ہیں۔ تجدید عہد کیا ہے؟ مثلا بچوں کو بھی ہم جو یاد کرواتے ہیں صرف اس لیے نہیں کہ بچے یاد رکھیں بیٹا پہلے امام یہ، دوسرے امام یہ، 12ویں امام یہ، وہ غیبت میں نہیں، یہ تجدید عہد ہے، بار بار انسان اس کو پڑھتا رہے، بچوں کو یاد دلائے، اپنے آپ پہ پروردگار میں عقیدہ رکھتا ہوں امام کی غیبت پہ، میں ان کی بیعت کا تجدید عہد کرتا ہوں۔ یہ بھی ایک الگ موضوع ہے۔ میں نے بیان کیا کہ امام علیہ السلام کے دیدار کا مشتاق رہنا، دعائے عہد کا ہی جملہ، اللہم ارنی الطلعۃ الرشیدۃ والغرۃ الحمیدۃ واکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ، اے پروردگار ان کے چہرہ انور کا دیدار کرا دے مجھے، اے پروردگار واکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ، پروردگار میری آنکھوں کا سرما ان کے دیدار کا نور قرار دے دے، اس سے بہتر تعبیر میرے پاس نہیں ہے۔ واکحل ناظری بنظرۃ منی الیہ، پالنے والے ان کے چہرہ اقدس کے نور کو میری آنکھوں کا سرما قرار دے دے، یہ ملا۔ اس کے علاوہ اور دعاؤں میں بھی ملا اس طریقے سے جملے، مثال کے طور پہ ایک دعا کے درمیانی جملہ میں پیش کر رہا ہوں جس میں ملا کہ اللہم انی اسألک ان ترینی ولی امرک ظاہرا نافذ الامر۔ اسی طرح دعائے افتتاح کے بھی جملے، پروردگار میں دعا کرتا ہوں کہ تو مجھے اپنے ولی امر امام حجت اجل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے چہرہ انور کی زیارت کرا دے، پروردگار ان کے ظہور میں تعجیل فرما، زیارت کروا اور ظہور میں تعجیل فرما۔ اور تیسری دعا جو ہم نے کہا جو بھولے نہیں، امام صادق علیہ السلام نے کہا وہ کیا؟ پروردگار چہرے کی زیارت اس حال میں ہو کہ میں انہی کے دین پر ہوں، میں وفادار ہوں ان کا، اس چیز کے ساتھ۔ آخری وظیفہ ہم پیش کریں گے غیبت کے دور کے حوالے سے اور اس کے بعد اجازت چاہیں گے آپ سے۔ وہ کیا ہے جس کے حوالے سے خاص طور سے بہت ساری دعاؤں میں بھی ملا اور احادیث میں بھی ملا، امام علیہ السلام کو یاد کر کے گریہ کرنا۔ میں نے بہت ساری چیزیں ترک کر دی ہیں، استغاثہ کرنا، امام سے رابطے میں رہنا، مرابطہ، امام کے دین پہ ثابت قدم رہنا، اس کے لیے کیا کیا چیزیں ہیں، بہت ساری چیزیں تھیں جن کو میں نے ترک کیا۔ آخری بات پہ میں آ گیا، امام علیہ السلام کے لیے گریہ کرنا، بکا کرنا۔ روایت میں ملا کمال الدین تمام النعمہ میں حدیث موجود ہے امام جعفر صادق علیہ السلام سے، واللہ لیغیبن امامکم سنین، خدا کی قسم تمہارا امام بہت عرصے تک غائب رہے گا، ظاہری اعتبار سے نظروں سے اوجھل رہے گا۔ یہ بات بھی اہم ہے کہ بعض روایت میں آئے جناب یوسف سے شباہت، امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کی، ظاہری اعتبار سے کوئی کہ وہ بہت خوبصورت تھے، یہ بھی بہت خوبصورت ہوں گے، اور شباہتیں بہت ہیں، لیکن جو اہم نقطہ ہے جس کی طرف میں اشارہ کروں گا، الکافی میں بھی اس طرف بیان کیا، امام نے اشارہ کیا، کیا مطلب جناب یوسف سے شباہت؟ جناب یوسف حاکم مصر بن گئے تھے، بادشاہ بن گئے تھے، لوگ یہ نہیں پہچان پا رہے تھے کہ نبی خدا ہیں، لوگ اپنے بھائی آئے دیکھ رہے ہیں، وہم لہو منکرون، پہچان نہیں پا رہے کہ یہی وہ یوسف ہیں، یہی نبی خدا ہیں۔ جب اللہ کا حکم آیا تو جناب یوسف نے بتایا، اسی طریقے سے ممکن ہے تمہارا امام تمہاری نگاہوں کے سامنے ہو، تم سے ملاقات بھی کرتا ہوں، لیکن تم انہیں نہ پہچان سکتے ہو۔ یہی وجہ احادیث میں ملا کہ غیبت کے بعد جب وہ ظہور فرمائیں گے تو بعض لوگ کہیں گے ہم تو انہیں دیکھ چکے تھے، کون کہتا ہے کہ وہ روح رواں پردے میں ہے؟ آنکھ پر پردہ پڑا ہے، وہ کہاں پردے میں ہے۔ میں آخری بات جو کر رہا تھا امام صادق علیہ السلام کے حوالے سے، ان کے اوپر گریہ کرنا، امام کا جملہ کیا ہے؟ لا تمحصن، تمہارا امتحان تو ہوگا، حتماً ہوگا، حتی یقال ماتا او ہلکا بأی واد سلک، انتقال کر گئے، وہ اس دنیا سے چلے گئے، فوت ہو گئے، کہاں چلے گئے کچھ نہیں پتا،
اور مومنین کی کیا صفات ہوں گی اس دور میں؟ لَتَدْمَعَنَّ عَلَيْهِ عُيُونُ الْمُؤْمِنِينَ، ان پہ مومنین کی آنکھیں آنسو بہائیں گی، گریہ کریں گی، انہیں یاد کر کے لوگ روئیں گے۔ دعائے ندبہ کا کیا جملہ ہے؟ فَلْيَبْكِ الْبَاكُونَ، ان کے اوپر رونے والے روئیں، گریہ کریں، ندبہ کریں۔ امام علیہ السلام پہ گریہ کرنا آداب غیبت میں سے ہے۔ یہ سنا ہے، میں اپنے لیے ایک نصیحت اور تمام سننے والوں کے لیے نصیحت چند جملے پیش کروں۔ کچھ اشعار بڑے بہترین اشعار لگے مجھے، اور اس کے بعد اجازت چاہوں گا۔ سنا ہے ہم نے لوگوں سے، محبت چیز ایسی ہے، نوجوانوں کے لیے ہدیہ کر رہا ہوں۔ سنا ہے ہم نے لوگوں سے، محبت چیز ایسی ہے، چھپائے چھپ نہیں سکتی، دکھائے دکھ نہیں سکتی، یہ آنکھوں سے جھلکتی ہے، یہ چہرے پر دمکتی ہے، یہ لہجوں میں کھنکتی ہے، دلوں تک کو گھلاتی ہے، لہو ایندھن بناتی ہے۔ اگر یہ سچ ہے اے مومن، امام عصر سے ہم کو بھلا کیسی محبت ہے۔ نہ آنکھوں سے جھلکتی ہے، نہ لہجے میں کھنکتی ہے، نہ چہرے پر دمکتی ہے، نہ راتوں کو رلاتی ہے۔ بھلا کیسی محبت ہے، بھلا کیسی محبت ہے۔ پروردگار ہمیں اپنے وقت کے امام کے انتظار میں حقیقی منتظر رہنے والوں میں شمار فرما، غیبت کے فتنوں سے محفوظ فرما، تمام مؤمنین و مؤمنات کو امام علیہ السلام کے وفاداروں میں شمار فرما، امام کے ظہور کے بعد اور ظہور سے پہلے ہمیں ان کے وفاداروں میں شمار فرما، تمام غیبت کی جو ذمہ داریاں ہیں، آداب ہیں، ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔